الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليهم نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد صدق اللہ العظیم. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا اور یقیناً آئے ہمارے بھیجے ہوئے. رسولنا رسول کی جمع یہ بھیجے ہوئوں کو کہا جاتا ہے اور ان کا اطلاق زیادہ تر اللہ کی طرف سے فرشتوں کے لیے آتا ہے اور وہ انسان جو اللہ خصوصی طور پر بھیجتا ہے ان کو بھی رسول ہم اسی لیے کہتے ہیں. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا اور یقیناً آئے ہمارے بھیجے ہوئے. یہ جاءت مؤنث کا صیغہ ہے. رسولنا یہ جمع مکسر ہے اور جمع ہو تو مؤنث کا واحد صیغہ آتا ہے اردو میں عربی میں. ابراہیم کے پاس بالبشرا خوشخبری لے کر قالوا سلاما انہوں نے سلام کہا. قال سلام اس نے بھی سلام کہا یعنی سلام کیا اور سلام کا جواب دیا. ان فرشتوں نے سلام کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام کا جواب دیا. فما لبث یلبث کے معنی ٹھہرنا تو نہیں ٹھہرے. ان کہ جاء بعجل حنیذ کے لے آئے ایک بھنے ہوئے بچھڑے کو لے کر. اور محاورتاً یہ ہوگا کہ سلام کہنے کے بعد دیر نہیں لگی کہ فوراً ہی وہ ایک تلے ہوئے بچھڑے کو لے کر آئے. عجل گائے کا بچہ نوجوان بچھڑا. حنیذ کے معنی لغت میں ایسے کیا گیا ہے کہ ایسا تلنا بھننا کسی چیز کو کہ جس سے کہ وہ چربی ٹپک رہی ہو گرمی کی وجہ سے گرمائش کی وجہ سے. نمکین تکہ جو ہوتے ہیں چرسی کے وہ تازہ لائے جاتے ہیں تو اگر وہ پجیر ہو تو وہ ٹپک رہتا ہے. ہر ایک کے منہ میں شاید پانی آ جائے اس کو دیکھ کر اور کچھ حرکت میں آئے ہیں ساتھی. اچھا تو انجا کہ آئے بعجل حنیذ بھنے ہوئے بچھڑے کو لگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خاصیت تھی کہ سخاوت کی انتہا تھی, مہمان نوازی کی. وہ جب بھی مہمان آتے تو فوراً ہی ان کی مہمان نوازی کرتے تھے. ان آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بھی ہے. یہ پچھلے سے جو آیتیں چل رہی ہیں قصے چل رہے ہیں انباء الرسل پیغمبروں کے قصے ہیں اور ان میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھلے انبیاء کی خبریں بھی دی جا رہی ہیں اور تسلی بھی دی جا رہی ہے. خبریں اس طرح کہ انہوں نے دعوت جو اللہ کی طرف سے یہ رسول پیغمبر لے کر آئے تھے ان کو تسلیم نہیں کیا. تسلیم نہیں کیا تو نبی آپ کے ساتھ یہ کوئی پہلا کام نہیں ہو رہا ہے, اس سے پہلے انبیاء کے ساتھ بھی ایسا ہوتا چلا آیا ہے.
اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہ نبی کامیاب ہو کر چلے گئے تو آپ بھی کامیاب ہی ہیں، لہٰذا اس میں آپ کو پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، آپ اپنا کام چلتے۔ ان انباء الرسل میں ایک سلسلہ تو جو ابھی حضرت نوح علیہ السلام کا، اور پھر اس زمانے ہی میں قریب زمانے کے حضرت نوح علیہ السلام، پھر حضرت ہود علیہ السلام، اور پھر صالح علیہ السلام کا تھا، اور انہی سلسلوں میں ایک سلسلہ پھر بعد کا ہے، وہ ہے حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ تھا، وہ بیان کرنا ہے مقصود، لیکن بیچ میں برکت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بھی آ گیا، اور ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا تھا لوط علیہ السلام چونکہ، تو ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بھی بیچ میں آ گیا۔ انباء الرسل میں یہاں اصل مقصود بیان کرنا وہ حضرت لوط علیہ السلام کے واقعے کو، جو تفصیل کے ساتھ اس میں آ رہا ہے اور دوسری آیتوں میں بھی آیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کا ایک لقب جد الانبیاء ہے، انبیاء علیہ السلام کے بابا ہیں، کہ ان کے پشت سے انبیاء علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں بہت زیادہ، اور انبیاء بنی اسرائیل جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی اولاد ہیں، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی نسل اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور اسی لیے ہمارے دین کو دین ابراہیمی بھی کہا جاتا ہے، دین اسلام کو دین ابراہیمی بھی کہا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا مختصراً یہ ہے کہ آپ عراق کے شہر بابل میں پیدا ہوئے تھے، اور پھر وہاں دعوت تبلیغ کا کام کیا، اور وہیں حضرت لوط علیہ السلام جو کہ ان کا بھتیجا تھا، ابراہیم علیہ السلام کا بھتیجا تھا، وہ بھی ایمان لے آیا، اور پھر نبوت بھی ان کو ملی، اور پھر یہ یہاں سے نکلے، ہجرت کی، انہوں نے ہجرت کر کے اردن کے دریا کو پار کیا اور کنعان میں رہے، پھر بعد میں فلسطین میں الخلیل میں ان کی زیارت ہے۔ بس یہ مختصراً بات تھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے کے بعد پھر ہود علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا جا رہا ہے۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا ابراہیم، ہمارے بھیجے ہوئے یعنی فرشتے۔ یہ فرشتے کون تھے؟ بعض تفسیروں میں خصوصاً علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، میکائیل تھے، اور اسرافیل علیہ السلام، یہ فرشتے تھے، لیکن واللہ عالم وہ کون کون سے فرشتے تھے، کتنی تعداد تھی، یہ بہرحال فرشتے آئے تھے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بالبشرا، خوشخبری سنانے کے لیے۔ اب خوشخبری کیا تھی؟ خوشخبری کون سی دینی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو؟ آگے آ رہا ہے کہ ایک تو ابراہیم علیہ السلام کی حضرت سارہ علیہ السلام سے کوئی اولاد نہیں تھی، اور دونوں بڑھاپے کی حالت میں تھے، تو بیٹے کی خوشخبری، اور بیٹے کی بھی ایسی خوشخبری کہ وہ زندہ بھی رہے گا۔ زندہ رہنے کا کیا ہے کہ آگے آئے گا کہ وہ زندہ، کہ اس کے ساتھ ہی اس کا بیٹا ہوگا یعقوب بھی، پھر تو اس کا مطلب ہے کہ کافی عرصے زمانہ زندہ رہے گا، یہ شادی بھی کرے گا، اور بیٹا یعقوب بھی اس کا پیدا ہوگا، اور وہ ہوا بھی اسی طرح۔ تو یہ خوشخبری سنانے کے لیے آئے تھے، اور ممکن ہے یہ خوشخبری بھی کہ لوط علیہ السلام کو بہت تنگ کیا تھا لوطیوں نے، کہ دعوت بار بار دی جا رہی تھی، وہ بدکاری ہی میں مبتلا تھے، تو ان کی ہلاکت کی بھی خوشخبری تھی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا آگے تذکرہ آ رہا ہے کہ وہ اس پر بحث کرنے لگے کہ نہیں، ابھی فی الحال تھوڑا سے مہلت ملنی چاہیے۔ بالبشرا، خوشخبری، تو خوشخبری کون سی؟ بیٹے کی خوشخبری۔ قالو، تو انہوں نے کہا سلاما، یہ آداب مجلس ہے کہ نئے آدمی آنے والے سلام کرتے ہیں، اور خصوصاً یہاں سے یہ ادب بھی معلوم ہوتا ہے باہر سے آتے ہوئے لوگ سلام کریں گے۔ قال سلام، تو اس نے بھی سلام کہا۔ فما لبسا، لبس یلبس ٹھہرنا، اور تو نہیں ٹھہرے تھے کہ ان جاء، کہ لے کے آیا، بعجل حنیذ، تلے ہوئے بھنے ہوئے بچھڑے کو لے کر، اور ہاں ابراہیم علیہ السلام لے کر آئے مہمانوں کے لیے۔ مہمان نوازی کا آداب میں سے بھی یہ ہے کہ جو چیز آپ کے پاس گھر میں موجود ہو وہ لے کر آنا چاہیے۔ کلاہی کوریا ابراہیم علیہ السلام۔ اور دوسری آیت میں بعجل سمین کا لفظ آیا ہے، بجیر سمین۔ اچھا، تو سمین بھی لفظ آیا ہے، سمین کا مطلب فربا، کیا فربا ہو۔ فلما رآ،
جب اس نے رآ یرا کے معنی دیکھنا، فلما تو جب رآ ایدیہم دیکھا ان کی ہاتھوں کو، یعنی ان کی ہاتھوں کی طرف دیکھا، فرشتوں کی، ان کو تو پتہ نہیں تھا نہیں یہ فرشتے ہیں، وہ تو انسان سمجھ رہے تھے کہ کوئی مہمان آیا ہے، اس لیے مہمانوں کے لیے انہوں نے مہمان نوازی کی۔ اگر فرشتوں کا پتہ چل جاتا تو کیوں، وہ تو کچھ کھاتے پیتے تو نہیں، تو ان کے لیے کچھ بھی نہیں لاتے۔ فلما رآ ایدیہم جب ان کے ہاتھوں کی طرف دیکھا، لا تصل، کیا دیکھا کہ لا تصل، وصل یصل معنی پہنچنا، الیہ اس کی طرف، یعنی اس کھانے کی طرف، بچڑے کی طرف ان کے ہاتھ نہیں بڑھ رہے ہیں۔ نکرہم، تو کیا کھٹ کا ہو گیا اس کے دل میں، یعنی ایک قسم کا نکرہ ینکرو استنکار کے معنی ہے عجیب معلوم ہونا، اس کو عجیب سا لگے، یعنی خوف کی ایک کیفیت ہو، تو کھٹکا لگ گیا اس کے دل میں۔ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، وَأَوْجَسَ یوجس اجاسن کے معنی ہوتے ہیں محسوس کرنا، دل میں محسوس کرنا۔ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، اور ان سے خوف محسوس کیا۔ ظاہر ہے کہ یہ فطری ہے، انسان کی فطرت ہے کہ جب اس قسم کی کوئی چیز عجیب سی آ گئے تو فطرت ہے انسان کی خوف محسوس، یہ ہو کیا رہا ہے، یہ کیا ہوا ہے، تو یہ خوف محسوس کیا۔ اور کہتے ہیں کہ یہ اس زمانے میں بھی تھا اور آج کل بھی ایسا ہی ہے کہ مہمان کوئی آئے اور آپ کچھ پیش کریں تو وہ بالکل ہی انکار کر دے تو عجیب سا لگتا ہے، عجیب سا لگتا ہے۔ اس زمانے میں کے بارے میں تو یہ بھی آتا ہے کہ بھائی مہمان آ کے کچھ نہ کھائے تو اس سے معلوم ہوتا تھا کہ اس کے ارادے اچھے نہیں ہیں۔ کوئی مہمان آ کے اس وقت اگر برے ارادے سے آیا ہو، قتل وغیرہ کے ارادے سے آیا ہو، تو کہتے ہیں کہ اس وقت کوئی چیز کھاتے بھی نہیں تھے کہ تاکہ نمک حلالی ہو جائے، نمک حرامی نہ ہو، اس کو قتل کر کے پھر کہ نمک بھی کھا لیا اور پھر اس کو قتل بھی کر دیں، تو کہ اوجس منہم خیفہ، تو پھر ان سے خوف محسوس کیا۔ تو قالو، فرشتے تو سمجھ گئے اس چیز کو، قالو، تو انہوں نے کہا لا تخف، گھبرائیے مت، ڈریے مت، انا ارسلنا، یقیناً ہم بھیجے گئے ہیں الی قوم لوط، قوم لوط کی طرف، یعنی گویا کہ اصالتاً یہ آئے تھے لوط کی طرف، لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب مسلط کرنے کے لیے آئے تھے، یہ ابراہیم علیہ السلام سے مل کے جا رہے ہیں۔ وامرأتہ قائمہ، اور اس کی بیوی کھڑی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کھڑی تھی، فضحکت، تو وہ ہنس پڑی، وہ ہنس پڑی۔ اب کس چیز پر وہ ہنس پڑی، کیوں ہنس پڑی؟ ایک تو سورہ زاریات اور دوسری صورتوں میں آتا ہے کہ پہلے ہی ان کو اطلاع، ایک خوشخبری دے دی تھی۔ اس واقعے میں ترتیب کوئی ضروری نہیں ہوتی ہے قرآن کے واقعات میں، خوشخبری ان کو دے دی گئی تھی کہ آپ کو بیٹا دیا جائے گا، آپ بیٹے کی ماں بنے گی، تو اس پر وہ ہنسی۔ اور فضحکت میں مفسرین نے یہ بھی کہا کہ وہ ہنسی اس بات پر بھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرشتوں کو انسان سمجھ کے گھبرا سے گئے تھے، تو اس پر ہنس پڑی۔ اور فضحکت میں ایک یہ بھی لکھا ہے کہ اس پر ہنس پڑی کہ لوط علیہ السلام کے بارے میں تو ان کو معلوم تھا کہ لوطیوں نے بہت تنگ کیا تھا اور لوط علیہ السلام بہت زیادہ محنت کرتے تھے، اب اس عذاب کا سن کر تھوڑی سی ان کو خوشی ہو گئی، چلو تباہ ہو جائے گی یہ قوم، فضحکت، تو وہ ہنس پڑی۔ بہرحال زیادہ تر یہی ہے کہ وہ اس بات پر ہنس پڑی کہ بیٹا میرا کیسے ہوگا۔ فبشرناہا، پھر ہم نے اس کو خوشخبری، شیخ تقی صاحب یہاں کہتے ہیں کہ یہ دوسری مرتبہ خوشخبری، جب وہ ہنس پڑی، ایک دفعہ تو ان کو کہہ دیا تھا آپ کا بیٹا، پہ ہنس پڑی تو پھر دوبارہ اس کو خوشخبری دی، بِإِسحاق، اسحاق کی خوشخبری دی۔ وَمِن وَرَاءِ اسحاق، اور اسحاق کے بعد یعقوب، یہ وراء اسحاق جملوں کی قسمیں آپ کل پڑھ رہے تھے، تو ظرف ہے یہ کہ اسحاق کے بعد کے زمانے میں یعقوب آئے گا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام پھر اسحاق کے بیٹے تھے، اور ان کی پشت پر بڑے انبیاء، بانو اسرائیل کے انبیاء سارے اسحاق یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ قالت، تو اس نے کہا، اب دیکھو ڈبل خوشخبریاں دی جا رہی ہیں، ایک اسحاق، اور پھر اسحاق کی عمر بھی اتنی ہوگی کہ وہ بھی شادی کرے گا، اس کے بھی بچے ہوں گے، اور اسحاق علیہ السلام کا جو بچہ یعقوب پیدا ہوگا۔ انبیاء نام بھی پہلے سے رکھ دیا گیا، یہ وحی سے رکھے گئے نام تھے۔ قالت یا ویلتا، تو اس نے کہا یا ویلتا، اس کے لفظی معنی تو ہائے میری بربادی، لیکن یہاں تعجب کے لیے ہائے
کہ نہیں کہتے اوہو ایسا ہوگا. تعجب کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں عربی میں, یا ویلتا ہائے, اعلد, کیا میں جنوں گی. ولد یلد مانا بچہ پیدا کرنا, ولادت کہتے ہیں نا بچہ پیدا ہونے کو. اعلد متکلم کا صیغہ, حمزہ استفہام کا, الد متکلم کا صیغہ, کیا میں جنوں گی. وانا عجوز, اور میں بوڑھی ہوں. عجوز ایسی بوڑھی کہ جو بالکل آئسہ بھی ہو, کہ ایسی بوڑھی کہ جس سے بچے پھر پیدا نہیں ہو. عورت کی ایک عمر ہوتی ہے نا, کہ اس خاص عمر تک پھر بچے جنتی ہے, اور پھر اس کے بعد وہ بچے پیدا کرنے کے قابل نہیں رہتی. وہ ان کی مینسس جو آتے ہیں جب تک, اس وقت تک تو وہ اس قابل ہوتی ہے کہ بچے پیدا ہوں, اور پھر وہ رک جائیں تو اس کے بعد پھر وہ بچے اس کے نہیں ہوتے. وہذا بعلی شیخا, اور یہ میرا میاں بڑھاپے کی حالت میں ہے. وہذا بعلی, اور یہ میاں ہے شیخن, بڑھاپے کی حالت میں ہے, کہ میرا جو شوہر ہے یہ بوڑھا, ابراہیم علیہ السلام, یہ بوڑھا ہو گیا ہے, اور میں عجوز ہوں, میں بھی بوڑھی ہوں, تو اب بچہ کیسے ہوگا. تو گویا کہ یہ ظاہری اسباب کی طرف اشارہ تھا. اور انسانیت کی بھی یہ کمزوری ہے کہ وہ ظاہری اسباب, دیکھو اسباب سبب, روشنی آتی ہے سورج سے. اب سورج تو اللہ کے حکم کے تابع ہے, پیدا بھی اسی نے کیا ہے, اور اسی سے روشنی بھی وہی دیتا ہے. اور اگر اللہ چاہے تو اس کو ہٹا دیں اور کسی کالی سیاہ چیز سے روشنی دلوا دے, تو وہ تو اللہ کی مرضی ہے. لیکن کمال مسئلہ فطرت کا ہمارا یہ ہے کہ جس چیز کو بار بار دیکھتے ہیں آپ سمجھتے ہیں اسی سے ہوتا ہے, حالانکہ اس سے نہیں ہوتا, وہ اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے. تو یہ اللہ کر دیں تو ہمارے وہ شیخ غالباً امام صاحب نہیں تھے رائے گنج کے, جمیل صاحب, وہ کہتے ہیں اللہ چاہتے تو چڑیا سے ایٹم بم بنا دے, ایٹم بم سے چڑیا بنا دے, وہ تو اللہ کی مرضی ہے. وہ ہم جو چیز دیکھتے ہیں تو ہم اپنے اوپر, اصل میں اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں, اپنی طاقت اور اپنی قوت اور اپنی بصارت اور اپنی بصیرت, اس پر اللہ کو قیاس کرتے ہیں. وہ بھی ایسا ہی کرتا ہوگا. اب ہماری کیا حیثیت ہے اس سامنے. تو اللہ تو بوڑھے کھوسٹ سے بھی بچے پیدا کرنے کی طاقت ہے اس کے ساتھ. وہ چاہے تو بغیر باپ کے بھی پیدا کر دے, وہ چاہے تو بغیر ماں باپ کے بھی بچہ پیدا کر دے, وہ چاہے تو بغیر ماں کے بھی پیدا کر دے, وہ تو اس کی مرضی ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس نے ایک قانون رکھا ہے اسباب کے تحت, تو ہم ان اسباب کو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ اسی سے ہوتا ہے. تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی سوچا کہ میں بوڑھی ہو گئی, بچے پیدا کرنے سے مایوس ہونے کی عمر میری, اور یہ میرا میاں جو ہے یہ بھی بوڑھے ہو گئے ہیں, تو یہاں سے اب کہاں بچہ پیدا ہوگا. ان ھذا لشیء عجیب, یقیناً یہ تو عجیب بات ہے, یہ تو عجیب چیز ہے. قالوا, تو انہوں نے کہا فرشتوں نے, اتعجبین, تعجبین کا صیغہ ظاہر کر, کیا تم تعجب کرتی ہو. کون سا صیغہ ہے تعجبین؟ ہاں, واحد مؤنث مخاطب کا صیغہ ہے. کیا تم تعجب کرتی ہو من امر اللہ, اللہ کے حکم سے, اللہ کے معاملے میں تم تعجب کرتی ہو, حالانکہ تم حرم نبوی ہو, نبی کی بیوی ہو. رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم, اللہ کی رحمتیں اور برکتیں تمہارے پاس تو ہیں. ان نبی کے گھرانے میں تو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں, اور ان چیزوں کا مشاہدہ بھی بار بار کرتی آئی ہیں. تم تعجب کرتی ہو. اہل البیت, یا اہل البیت, اے گھر والیو, اللہ کے نبی کے گھر کی, کہ جہاں رحمتیں اور برکتیں ہیں, تم تعجب کرتی ہو. انہ حمید, کہ وہ سزاوار حمد ہے, وہ حمد کا مستحق رب ہے. مجید, بڑی شان والا ہے, بزرگی والا ہے, وہ تو حمید و مجید ہے. تو گویا کہ یہاں سے یہ بتا دیا گیا کہ حمید اور مجید ذات ہے, وہ کیا کون سا کام ہے کہ اس کے لیے مشکل ہو. تو ساری کائنات تو اس کے حکموں سے چلتی ہے, اسباب بھی تو اسی نے پیدا کی ہے, اسباب میں وہ تاثیر بھی اسی نے رکھی ہے کہ ان اسباب سے وہ کچھ ہوتا ہوا تمہیں نظر آتا ہے. وہ تو ان اسباب کے اگر محتاج ہیں بھی تو ہم ہو سکتے ہیں, وہ تو ان اسباب کا محتاج نہیں ہے. کافی ہے.